दुरूद पाक की फजीलत सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे, पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीक़ेकार भी अर्ज कर दूं, फिर इंशाअल्लाह आज के सिलसिले में हम क्या गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो अर्ज करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपसे शेयर करनी है। तो जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर अभी हाथों हाथ आप कॉल कर सकते हैं और आप कॉल करेंगे मदनी चैनल की नशरियात से मुताल्लिक, सिलसिलों से मुताल्लिक, कोई फीडबैक देना चाहें, कोई आप कमी महसूस करते हैं उसमें मज़ीद आप बेहतरी लाना चाहते हैं, किसी मुबल्लिग के हवाले से आप कोई बात कहना चाहते हैं, तो अभी हाथों हाथ कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपकी कॉल को ऑन एयर किया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बात होती है कि जो फीडबैक अपनी जगह पे दुरुस्त होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ऑन एयर करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फीडबैक हम तक पहुंच जाता है। इसी तरह ईमेल का एड्रेस भी है आपका मदनी चैनल @madanichannel.tv, ये ईमेल का एड्रेस है। आप चाहें तो अपनी तहरीर हम तक पहुंचा दें ईमेल के ज़रिए, और आज जो आप ईमेल्स करेंगे वो आइंदा सिलसिले में पढ़ी जा सकेंगी। पिछले हफ्ते के दौरान जो हमें फीडबैक मिला, आपकी ईमेल्स मौसूल हुई, इंशाअल्लाह वो आज हम पढ़ने में कोशिश करेंगे कि उनको आज पढ़ा जाए। तो ये दो कॉन्टैक्ट के ज़राए हैं। अभी हाथों हाथ फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी कॉल को हम शामिल सिलसिला करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो गुज़श्ता हफ्ते के दौरान होने वाली जो अहम नशरियात हैं, सिलसिले हैं, उस पर हम बात करेंगे, और आने वाली जो नशरियात हैं, जो भी इवेंट है जिसकी तैयारी है, उस पर भी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बड़ा इवेंट गुजरा है दुनिया भर में, आशिकान रसूल ने, मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जानवरों की कुर्बानियाँ अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में पेश की, जहाँ पर ये एक सुन्नत इब्राहीमी को अमल में लाना है। जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनके वाजिब की अदायगी है, जो नफली कुर्बानी करते हैं वो भी अपनी जगह पर एक इबादत है। और उसके साथ साथ दुनिया भर के अंदर गरीबों की गमगुसारी, जो गरीब लोग होते हैं, जो फ़कीर लोग होते हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं होता, उन तक भी गोश्त पहुंचता है। या बाद सफ़ेद पोश होते हैं जो बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, उन तक भी हम गोश्त पहुंचाते हैं इस सूरत में। और प्लस ये है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सर्कुलेट होती है, पैसा जो है वो मार्केट में आता है और मुख्तलिफ हाथों से गुजरता है। और मुआशियात की दुनिया में ये बड़ी बुनियादी हैसियत होती है कि पैसा जो है वो सर्कुलेट करे, मुंजमिद ना हो, चंद हाथों में ना हो, और इसके फ़वाइद आप सब किसी न किसी हद तक जो है वो जानते होंगे। बहरहाल एक हमने सिलसिला किया था ईद के दूसरे दिन, और वो इंशाल्लाह आपको उसका प्रोमो भी दिखाएंगे और वो कब चलेगा वो भी बताएंगे। लेकिन एक और सिलसिला हुआ है आखिरी जो जुमा गुजरा है मिसाली मुआशरे का, और उसका टॉपिक ये था, चूँकि ईद गुजर चुकी थी और ईद के बाद लोगों ने कुछ ना कुछ तो तकसीम किया ही होता है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन दी गई थी। हमारी कोशिश थी कि मज़ीद जो है लोगों को अवेयरनेस दी जाए और ये कोशिश की जाए कि गरीबों की गमखारी करने की जो है वो मज़ीद जज्बा बेदार हो। तो गोश्त की तकसीमकारी के हवाले से और अल्लाह की राह में मज़ीद माल खर्च करने और गोश्त पहुँचाने के हवाले से यह टॉपिक डिस्कस किया गया था। बड़ा ही शानदार सिलसिला हुआ, और कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात बज़ाहिर ऐसी उम्मीद नहीं होती कि हमारे नाज़रीन की तरफ से इसका इतना शानदार फीडबैक आएगा। बाज़ औक़ात इसका बरक्स भी होता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि भाई ये जो है ना इसका फीडबैक बहुत अच्छा आएगा, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं आ पाता। अच्छा इन मानों पर कि जो हम तक पहुँचता है, वरना हकीकत में तो जो रब की बारगाह में मकबूल हो जाए वो अच्छा ही अच्छा है। तो एक सिलसिला हुआ, उसके बाद मदनी चैनल के नाजरीन ने, यानी आप लोगों ने जो कॉल्स की वो बड़ी अमेजिंग थी। तो मैं चाहूँगा कि उसका एक मदनी गुलदस्ता तैयार किया है हमारी मजलिस ने, वो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी, आज का सिलसिला वाकई स्पेशल है। आरिफ भाई राजी नहीं थे रिकॉर्डिंग देने के लिए। क्यों राजी नहीं हुए भाई?
जब से मैं दावत इस्लामी के मदी माहौल में आया ना, मैं इनको देख रहा हूँ, मदीना 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 मदीना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? ज्यादा पैदल चला नहीं जाता मैं इससे। आप दरस निजामी की तरफ कैसे आ गए? बहुत छोटी उम्र में हम काम में लग गए थे, इस्लामी भाई थे वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को फजीलतें बताना शुरू कर दी कि आलिम दिन की ये फजीलत है। मुश्ताक भाई मदनी मुज़ाकिर के देश से आशिक फैज़ान मदीना तक 3 चीज चेंज करके आना पड़ता है। हफ्ते में कितनी दफा जाते हैं फैज़ान मदीना? इनसे कोई राब्ते का जरिया नहीं है। मोबाइल है तो सही कह रहा हूँ, क्या करना है? इस चीज से मोहब्बत नहीं, नमाज पे कम्प्रोमाइज नहीं है। ये नेकियों भरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लाठी होती है, लाठी के जरिए खुद जाता हूँ। 2 टांगों पर सही खड़े होने वालों, ये सही खड़े नहीं रह सकते लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं। इनको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के हुजूर इनका मकाम क्या हुआ हमें नहीं पता। अब्दुल रहीम भाई मदीने गए? दुआ के रखते जाए। आपकी मुस्कुराए भाई? मदीने गए हो? नहीं। मेरे लिए भी दुआ करना, मुझे मदीने चलना है, पापा के साथ चलना है। माशाअल्लाह। मुझे हज़रत साहब से मुलाकात करा दें। पापा जानी से मिलना है? मुझे तो ना जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। एक ऐसी आरज़ू है, तमन्ना है कि मुझे आका का दीदार करना है। कभी ख्वाब आए तो अजब क्या। दावत इस्लामी का बहुत बड़ा अजीम कारनामा है, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनसे। माशाल्लाह, ये कैसी तकवा परहेज़गारी, यकीनन ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल ही है। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ इनको देखकर। हम लोग तो बिल्कुल सैड हैं, लेकिन हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मजदूर ये नहीं है, मजदूर असल में हम हैं। यकीनन आज का ये जो सिलसिला है देख के आंखों में आंसू जारी हो गए। जी मेरे चैनल के नाजरीन, थोड़ा मिस्टेक हो गई। मिसाली मुआशरे का इंशाल्लाह फिर आपको अर्ज करते हैं। चले इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। जिस मजलिस ने इसको तैयार किया, हमारे अकबर भाई उसको लीड करते हैं, तो हो सकता है आप भी जानना चाहते हो या आपके जहन में सवाल पैदा हुआ हो कि आखिर ईद के दिन में इन इस्लामी भाइयों को क्यों जमा किया गया और ये जहन कैसे बना। अच्छा, इसके पीछे बयान करने का एक मकसद ये भी होता है कि जब आप हमसे कोई आइडिया शेयर करते हैं या कोई भी आप फीडबैक देते हैं, तो ये भी एक सोचने का एक जाविया होता है कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है। नॉर्मली तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं लिया जाता नशरियात के अंदर, लेकिन इसका आइडिया कैसे आया, आइए हम अकबर भाई से पूछते हैं। जी अकबर भाई। असल में हर साल बकरा ईद पर दूसरी ईद को निगरान शुरा के साथ हम कोई ना कोई सिलसिला गुज़िश्ता 3 सालों से कर रहे हैं। ओल्ड हाउस भी गए, हैदराबाद के पागल खाने में, और लास्ट टाइम हम गूंगे बेरों की बस्ती में। अब इस साल था कि कहीं जाना नहीं था, तो यहीं बाबुल मदीना में रहना है, तो क्या ऐसा हम लोग जो है वो तैयार करें। तो हम मुशावरत हो रही थी इस्लामी भाइयों के साथ कि यार कुछ इस तरह का, तो जैसे वो मुश्ताक भाई का आपने देखा, और इसी तरह 1-2 और इस्लामी भाई फैज़ान मदीना में आते जाते जो है वो नज़र आते थे, और मदनी मुज़ाकरों में, इज्तिमा में, मतलब हमें बिल्कुल यानी यूँ समझे कि वो असर या मगरिब से तशरीफ़ ले आते थे। तो इनको मैं देखता था, आम तौर पर आवाम जो है ना इनको मतलब नज़रअंदाज करती थी। ये लोग किसी को आवाज़ भी देते थे तो कोई इनको पूछता नहीं था, लेकिन उनका हफ्तावारी इज्तिमा, मदनी मुज़ाकरों, नमाज़ों वगैरह का, तो हमने ये आपस में सोचा कि यार इनका कुछ ना कुछ जो है वो हम करते हैं। अच्छा, आम तौर पर ये होता है कि जब हम किसी भी सिलसिले को डिज़ाइन करते हैं तो निगरानी शुरा को इब्तिदान मुशावरत में जो है वो अपना निगरानी शुरा की करते हैं कि जो है वो करना है, तो फिर हाँ ऐसा ना हो कि, लेकिन इसका ये था कि हम जो चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे थे उस वक्त हमारे जहन में जो कुछ था ना, वो हम उसको अगर बयान करते तो शायद हम उस तरह बयान नहीं कर सकते कि हम करने क्या जा रहे हैं। आपको खुद जो है ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि पता नहीं ये हो भी पाएगा या नहीं। असल में एक तो दिन कम थे, और फिर जिस तरह के लोगों से हमने राब्ता करना था, सबसे बड़ा इनमें प्रॉब्लम ये था कि इन लोगों का कांटेक्ट नंबर जो है वो अपना नहीं है। ये लोग अपने बस ये लोग मलंग किस्म के इस्लामी भाई, क्या वो दुनिया से क्या राब्ते में, हाँ मोबाइल वगैरह जो है ना ये नहीं रखते। तो यूं हमने जो है वो ये इसका आगाज किया। सबसे पहले आरिफ भाई से हमने बात की, रिकॉर्डिंग की, तो इब्तिदान तो वो राजी ही जो है वो अपना नहीं हुए, फिर उनसे कुछ बात वगैरह करके उनको हमने तैयार कर लिया। फिर वो अफगानी बाबा, वो मैंने रात सिलसिले में भी जो है वो अपना बताया था, अब्दुल रहीम भाई,
ان کو آپ بھی جامعۃ المدینہ کے دور میں ان کو دیکھتے ہوں گے فیضان مدینہ میں، تو ہم بھی دیکھتے تھے جب اجتماع ختم ہوتا تھا باہر جب ہوٹل وغیرہ پہ، تو یہ ناشتہ کرتے تھے، اس کے بعد یہ چلے جاتے تھے. تو اب ان لوگوں کو تلاش کرنا، ہمارے پاس ایک ہفتہ تھا کہ ان لوگوں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپنا کی جائے. عبدالرحیم بابا کو ہم نے ٹریس کر لیا کہ یہ جامعہ نوریہ رضویہ کے اندر جو ہے وہ اپنا خدمت انجام دیتے ہیں. اچھا، اب ہم ان کے پاس عام طور پر یہ نا جس کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں. ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا، ہماری ٹیم پہنچی وہاں ریکارڈنگ کے لیے، بابا وہاں سے جو ہے وہ اپنا روانہ ہو کے فیضان مدینہ آ گیا. یعنی جب میں نے مغرب میں دیکھا یہ تو یہاں پر گھوم رہے ہیں، اور میں نے ان کو فون کیا، بولا یار ہم جب پہنچے تو یہ نکل گیا، بابا جی یہاں پہنچ گئے. تو بہرحال وہ جو وہاں کے اسلامی بھائی تھے ان کے ہم نے تاثرات وغیرہ لیے، پھر بابا کی ریکارڈنگ بعد میں جو ہے وہ کی. اچھا، عارف بھائی کا مسئلہ یہ ہوا کہ عارف بھائی کی ریکارڈنگ کا ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ ہمارے علاقے لیاری کے ہیں، کہ ہم نے کہا اس دن ہم آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں رات مدنی مذاکرے میں یہاں آ جاتا ہوں، اور یہاں آنے کے بعد اگلے دن دوپہر کو ہم ساتھ ہی جو ہے یہاں سے چلیں گے، اور وہاں ان کی جو یہ سائیکلوں وغیرہ کی ٹیوب ہے نا اس کا کام کرتے تو اس کی کچھ ریکارڈنگ کرتے ہیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ ہمارے شبیر بھائی کو ہم نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو جمع کرنا ہے اور یہاں تلاش کرنا ہے. اب جب اگلے دن دوپہر 12 بجے کا ٹائم آیا، شبیر بھائی ان کو فیضان مدینہ میں جب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو یہ جو ہے وہ اپنا ملے نہیں، موبائل فون ہے نہیں. ہاں، اب کیا جو ہے وہ اپنا کریں. شبیر بھائی جانتے بھی نہیں تھے ان کو، دیکھا شبیر بھائی نے ان کو، شبیر بھائی کو بھی نہیں پتا تھا. اب شبیر بھائی آ کر ہمارے مکتب کے اندر بیٹھ گئے کہ وہاں پر تو جو اسلامی بھائی ہمارے مکتب کے ہیں نا جنہوں نے یہ لائن اپ کیا تھا وہ وہاں پر انتظار کر رہے تھے. اتفاق سے اسی دن ہمارے ہی علاقے کے ایک اسلامی بھائی حنیف بھائی، وہ وہاں سے یعنی جس علاقے میں یہ ہوتے ہیں نا ام عطار مسجد کے بعد سے، وہ اس دن مدنی چینل میں جو ہے وہ لائے. تو وہ ہمارے کمرے کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو شبیر بھائی سے پوچھا کہ وہ اسحاق بھائی کہاں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ اسحاق، کیونکہ عارف بھائی کو بھی لائن اپ اسحاق بھائی نے جو ہے وہ اپنا کیا ہوا تھا. تو شبیر بھائی سمجھے کہ یہ ہیں عارف بھائی جن کی ریکارڈنگ کرنی ہے، اور وہ تقریباً 55-60 سال کے اسلامی بھائی ہیں اور بالکل مطلب صحیح ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اسحاق بھائی نے. تو ان کو بولا تھا کہ انہوں نے کریم رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. تو جب انہوں نے کپڑے دیکھے انہوں نے کہا یار کپڑے تو وہ نہیں ہیں. ان سے بھی نہیں پوچھا، بولا ہو سکتا ہے چینج وغیرہ کر لیا. بولا یار چلیں آپ ریکارڈنگ کے لیے. بولا کہاں؟ بولا وہاں ام عطار مسجد. تو بولا میں تو ابھی وہیں سے تو آ رہا ہوں اپنے گھر سے. تو بولا نہیں وہ اسحاق بھائی نے کہا ہے. بولا اچھا کہا ہے. اب وہ بھی ہمارے ساتھ چل دیے، یعنی جس کی ریکارڈنگ کرنی ہے وہ کہیں پہنچے ہوئے ہیں، جو دوسرے دیوانے ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال آپ کی گفتگو انشاءاللہ پھر مزید اس کو جاری کریں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے کی تیاری میں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کافی محنت کی، اور رابطہ کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ بھی ایک دلچسپ یادیں ہوتی ہیں. 2 کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، وہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سلسلے پہ تھوڑی اور گفتگو کرنی ہے، پھر اس کا ریپیٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ آپ کو مدنی پھول عرض کرنے. جی، آپ کا مدنی چینل میں میری گزارش یہ ہے کہ فجر نماز کے بعد تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ کنز الایمان دیا جائے، اس کے بعد نیت شریف بھی کوئی دی جائے، اور رات کو جو ہے وہ ضرور ایک مقرر ٹائم پہ سورہ ملک مدنی چینل پہ سنائی جائے. یہ میری عرض ہے. جی بالکل، اور مسلسل اس طرح کی کالز تشریف لاتی رہتی ہیں کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے بھی آن ایئر ہونا چاہیے اور سورہ ملک کے حوالے سے بھی. چلیں آج تو براہ راست اسلام میں موجود ہیں، بتائیں گے کہ کب کب تلاوت کی ترکیب ہے اور سورہ ملک شریف. جی اصل میں انہوں نے جو کال کی ہے اس کا یہ پہلے پتا ہونا کہ کس ملک کی فجر کے حساب سے بات کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں کسی ایک کو ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے، ورنہ تو پھر ہم لگاتے ہی رہیں گے تلاوت ویسے ہمارے مختلف سلسلوں میں ہوتی ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ تقریباً روزی ہوتا ہے، اس میں بھی تلاوت ہوتی ہے، اور دیگر سلسلوں میں سورہ ملک بھی ہم باب المدینہ کراچی کی مغرب کے بعد سورہ ملک بھی آن ایئر کرتے ہیں. صحیح، الحمدللہ ریکارڈڈ. ہاں وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، اللہ یہ کہ وہ دن کے جن دنوں میں سردار عباسوں کی براہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی رہ جاتی ہے، لیکن ہوتی ہے لگاتے ہیں. اور اس میں یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایک ایشو ضرور رہتا ہے. یعنی آپ نے کہا نا نماز فجر، تو ملکوں کے فرق ہی کیا، شہروں کے فرق سے بھی فرق ہوتا ہے. باب المدینہ اور
زمزم نگر حیدرآباد کا ہی اگر دیکھیں گے تو بھی چند منٹ کا فرق ہوگا. پھر جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف بالائی حصوں کی طرف جاتے چلے جائیں گے تو نماز فجر کا فرق رہے گا. تو اس میں یہ میری مدنی التجا ہے کہ تلاوت قرآن اب تو اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مدنی چینل پر آن ایئر ہوگی تو ہی میں سنوں گا، بلکہ الحمدللہ اب تو کئی فارمیٹ پر مدنی چینل نے بھی شائع کیا ہے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ نے میموری کارڈ کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت آپ کو دے دی ہے. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے dawatIslami.net، وہاں پر آپ کو تلاوت مع ترجمہ اور ضروری وضاحت بھی. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ فقط تلاوت سننا اور فقط ترجمہ سننا بعض مقامات پر آپ کو تشنا رکھ سکتا ہے. بعض اوقات غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بعض آیات جو ہے وہ ناسخ ہوتی ہیں، بعض منسوخ ہوتی ہیں، بعضوں کا حکم جو ہے وہ اب کچھ اور ہے، اس پر عمل کرنا یا نہیں کرنا. تو مفتیان کرام کی رہنمائی کے ساتھ جہاں جہاں وضاحت ضروری تھی وہ وضاحت بھی ترجمے کے ساتھ ڈال دی ہے. اور یہ اہتمام میں نے تو کہیں نہیں سنا کہ ترجمے کے ساتھ یہ کیا جاتا. بہرحال ان سب احتیاطوں کے ساتھ الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے، اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور اس کو آپ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جب چاہیں اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا آپ کا مدنی چینل سلسلے میں مدنی مشورہ یہ ہے کہ جو مدنی چینل کی سکرین پر جو مدنی گنبد ہے اس کے نیچے ٹائمنگ شو کی جاتی ہے، اس کا جو کلر ہے چینج کیا جائے تو اس میں بہتری ہوگی، کیونکہ ایل ای ڈیز اور ایل سی ڈیز پر تو یہ نظر آ جاتا ہے لیکن جو چھوٹے ٹی وی ہوتے ہیں 14 انچ کے ان سے یہ نظر نہیں آتا دور سے. ایل سی ڈی کا مجھے تجربہ نہیں ہے، شاید یہ دور سے نہیں نظر آتا، تو پلیز اس کو دیکھا جائے. دوسرا میرا یہ مدنی مشورہ یہ تھا کہ جیسے محرم الحرام کی آمد ہے اور اس پر کوئی خصوصی سلسلے ہونے چاہیے اور اس کا پرومو پہلے ریڈی کیا جائے، جس طرح عید کا پرومو ریڈی کیا جاتا ہے یہ دکھایا جائے. ماشاء اللہ بڑی پیاری کال تھی، جزاک اللہ خیرہ. ہمارے اسلامی نوٹ بھی کر رہے ہیں. اصل میں یہ ایک چیلنج ضرور رہتا ہے جو آپ نے بات ٹیکنیکلی جو فرمایا ہے وقت کا نظر آنا. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم جو چیزیں فی زمانہ استعمال ہو رہی ہوں ان کے اسٹینڈرڈ پر اس کا فونٹ سائز اور کلر اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو رکھا جائے. لیکن ڈیوائسز مختلف ہوتی ہیں، دیکھنے کے آلات جو ہے وہ لوگ مختلف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال آپ کا فیڈ بیک آیا ہے، نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم مزید مشاورت کر لیں گے. رہی محرم الحرام کی بات، تو محرم الحرام پر انشاءاللہ عزوجل آپ ضرور خصوصی سلسلے دیکھیں گے. ہماری تیاریاں جو ہے وہ جاری ہو چکی ہیں، مشاورت بھی ہو چکی ہے. لیکن دیکھیے میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ کوئی آئیڈیا آپ کی طرف سے بھی تو آئے نا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی کچھ نیا ہونا چاہیے، تو آخر وہ کیا ہو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ڈیٹیل کے ساتھ آپ بیان کریں گے تو آپ کا مشورہ ہم تک زیادہ وضاحت کے ساتھ پہنچے گا اور ہمارے لیے اس کا سمجھنا آسان ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل بالکل اس کا پرومو بنتا بھی ہے، محرم الحرام کا بھی آپ دیکھ پائیں گے. جی شو ریل بنائیں گے، شو ریل یعنی جو مختلف پروموز کو کمپائل کر کے ون گو کے اندر پورا کسی بھی ایک لانگ ٹرانسمیشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی انشاءاللہ تیار رہے گا. مزید کالز ہیں آپ کی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. اکبر بھائی یہ سلسلہ جب چلا تو اس وقت بھی بہت اچھا فیڈ بیک الحمدللہ ہمیں ملا تھا. دوران سلسلہ ہی بلکہ جو اس کا مقررہ وقت تھا اس سے کہیں زیادہ یہ آن ایئر رہا. تو ظاہر ہے کہ ہم کوئی کمرشل چینل تو ہے نہیں کہ بہت ساری ریسٹرکشن ہمارے ساتھ ہوں، اگرچہ جدول ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت ہم فلیکسیبل چل رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمارے ذہن میں وقت تھا اس سے یہ زیادہ گیا اور کالز شاید سب چلا بھی نہیں پائے ہوں گے، بہت ساری کالز تھیں. اور اس کے بعد بھی ایسا فیڈ بیک آیا کہ اس سلسلے کو دوبارہ دکھایا جائے. اب تک میرے خیال ریپیٹ نہیں ہوا یا ہوا ہے؟ عید کے دنوں میں ریپیٹ ہوا ہے. مزید یہ کب ریپیٹ ہوگا اگر یہ وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین. کئی اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ ہم یہ سلسلہ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اپڈیٹس جو ہے وہ مل جایا کرتی ہیں اہم. تو آنے والے ہفتے میں یہ کب ریپیٹ ہوگا؟ یہ آنے والے جمعے کو انشاءاللہ 15 ستمبر 8:45 بجے انشاءاللہ یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا اور اس کا پھر سیکنڈ ریپیٹ ہمارا ہفتے کی دوپہر 2 بجے انشاءاللہ عز و جل 2 دفعہ ریپیٹ ہوگا. جی ہاں ماشاءاللہ. تو 2 اوقات ہیں، اس کا انشاءاللہ پرومو بھی آپ دیکھ لیں گے اور ان اوقات کے دوران جو ہے آپ اس سلسلے کو دوبارہ دیکھ پائیں. سلسلے کے دوران جو اسلامی بھائی تھے نا وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ امیر السنت سے ملاقات ہو، تو
नाजरीन की कॉल्स भी इस हवाले से आई कि इनकी बापा से जो है ना मुलाकात होनी चाहिए। अब निगरान शूरा ने नियत की, उस रात सिलसिला ख़त्म हो गया, हम कहीं जाना था निगरान शूरा, अमीर सुन्नत और इस्लामी भाइयों के साथ। सुबह फजर की नमाज के बाद निगरान शूरा ने कहा कि यार आज ऊंट की तीसरी ईद थी ना, ऊंट की वो कुर्बानी का सिलसिला है, इनको आज जो है वो अपना बुला लें और बापा से तरकीब जो है वो करते हैं। में इनके पास है नहीं, यही मैंने कहा। अब ये सुबह, क्योंकि ये लोग तो रात को चले गए, हमने तो पूरा एक प्लान बना के इनको बुलाया था, अभी इतने से कम वक्त में जो है वो अपना कैसे। तो फिर मैंने जो मुतल्लिका इस्लामी भाई थे उनसे राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 या 3 को तो अभी सुबह गाड़ी में, मदनी चैनल की गाड़ी में इनको घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। मैंने इनको आप इधर ही रोको, बकिया 2-3 जो बाकी रह गए ना उनको जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जो है सुन। लेकिन जाहिर है कि वो अमीर सुन्नत की मुलाकात के लिए तो बंदा जो ख्वाहिशमंद होता है तो कुछ भी कुर्बान कर आए थे, तमाम आए थे माशाल्लाह। फिर बराह रास्त भी इनकी मुलाकात बराह रास्त भी हुई, ईदी भी दी थी। जाहिद भाई कॉल्स हैं, इंशाल्लाह उसको लेते हैं। बारिश के दिनों में खास जो है वो इस दफा बड़ी ठीक ठाक बारिशें हुई थी, तो आपका मुबल्लिगीन से राब्ता रहता है, तो हो सकता है नाजरीन सोचते हों कि ये बारिश में मुबल्लिग कैसे पहुंचते हैं, क्या होता है, तो कुछ जरा अपडेट करेंगे। इसमें आजमाइश तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अबुल मदीना में शदीद बारिशों की वजह से, लेकिन हमारा सिलसिला कोई भी कैंसिल नहीं हुआ। सब इस्लामी भाई पहुंच गए और हमारी मदनी चैनल की वैन जो है वो बास परफॉर्मर को पिक एंड ड्रॉप देती है, तो वो उसमें आ जाते हैं। लेकिन एक भारी अक्सरियत, वैसे आप क्या करते हैं? मिसाल है किसी ने कॉल कर दी, सिलसिला है, अभी आधा घंटा बाकी है, बारिश हो रही है, बाइक मेरी खराब हो गई, जाहिद भाई मैं नहीं आ सकता। अच्छा, वाकई उस बेचारे की पोजीशन ऐसी है, नहीं आ सकता, अब कोई टेंशन वेंशन होती है? नहीं, इसमें हमारे पास होते हैं स्टैंड बाई कुछ मुबल्लिगीन जो फौरी तौर पे तैयार होते हैं, तो हम उनको ज़हनी तौर पे तैयार रखते हैं। सही। तो फिर हम यानी ये कॉल काम करके है, हम स्टैंड बाय रखते हैं। ज्यादा आजमाइश जब आती है जब होस्ट होता, होस्ट नकीब जो है ना वो उसके आने की प्रॉब्लम, आगे पीछे हो जाए बेचारा, तो चूंकि सिलसिला उसने डिजाइन किया हुआ है पूरा, क्योंकि फॉर्मेट उसको पता है कि किस तरह लेकर चलना है, इसमें एकदम से किसी और को ऐड करना ये मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल ये सब चीजें हैं, काम का हिस्सा है और ये जारी रहता है, और हर शख्स अपने हिस्से से जो भी उसका काम है उसको मैनेज करने की जो है वो कोशिश कर रहा होता है। दुआ भी क्या करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मुबल्लिगीन को, हमारे परफॉर्मर्स जो है उनको जज़ाए खैर भी अता फरमाए। जाहिर है कि एक खिदमत ही का जज्बा है जिसके तहत जो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला से कबूल भी फरमाए। मज़ीद कॉल सुनाइए। मेरा अर्ज है कि आप लोग सिंधी में कोई प्रोग्राम देख, हिंदी का है, सिंधी का है? सिंधी में, हाँ, ये वी डिफरेंट लैंग्वेजेस की एक तमन्ना रहती है। अब इसमें आजमाइश ये होती है कि अगर हम इलाकाई ज़ुबानों की तरफ जाते हैं तो इलाकाई ज़ुबानें 1-2 नहीं होती, बल्कि ये समझे कि 20 या सैकड़ों होंगी। तो अब किस किस ज़ुबान में दें? ठीक है, अगर हम बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस को अगर हम टारगेट भी करें तब भी 10-12 बन जाएंगी, लेकिन ये एक आध बार के लिए तो खूबसूरत लगती है चीज़ कि सिंधी के अंदर अगर बयान हो रहा है, पश्तो के अंदर हो रहा है, तो अगर कोई पंजाबी है उसको समझ में नहीं भी आएगा तो एक आध बार तो वो सुन लेगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू चीज़ होगी तो फिर उस वक्त के दौरान जो दीगर दुनिया है जो कि यकीनन बहुत बड़ी होगी, उन व्यूवर्स का क्या होगा? तो इट्स अ बिग चैलेंज। हमने बीच में शुरू भी किया था, एक सिलसिला भी किया था आलम तेरा परवाना, लेकिन उसका फॉर्मेटिव मिक्स था जिसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले इस्लाम भाई जो है वो शिरकत करते थे, और कुछ ना कुछ उसके अंदर उर्दू भी शामिल रहती थी, बल्कि 50% 60% उर्दू ही होती थी। तो किसी हद तक हमने यूं समझे कि एक आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की छोटी सी सही कह लें की थी, लेकिन मुसलसल ट्रांसमिशन का होना आजमाइश है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल इस वक्त 3 लैंग्वेजेस में ऑन एयर है, लेकिन वो मिक्स नहीं है। इंग्लिश दुनिया के लिए इंग्लिश है, अलग सेटेलाइट है, उसका बीम अलग है, उसकी पूरी चीज़ें अलग हैं, ताकि वो लोग फिर कंटिन्यू इंग्लिश ही देखें। उर्दू दुनिया के जिन इलाकों में बोली और समझी जाती है, जो कि बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एशिया जब यानी 2-3 मुल्क मिलकर ही दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, पाकिस्तान, हिंद और बांग्लादेश, जहाँ पर उर्दू बहुत ज़्यादा बोली और समझी जाती है, तो उर्दू चैनल है। इसी तरह हमारा बंगला का चैनल है, चूँकि बांग्लादेश खुद
ایک بہت بڑی مسلم آبادی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر ایک تعداد میں بنگلہ سمجھنے اور بولنے والے ملتے ہیں، تو وہ پھر ایک سیپریٹ، پھر یہ انٹرنیشنل لینگویجز کہلائیں گے، علاقائی زبانیں نہیں ہیں کہ کسی شہر یا صوبے میں بولی جاتی ہوں. تو بہرحال یہ ایک ہماری مجبوری سمجھیں. اللہ کرے ایسا دن آئے، تمنا کرنے میں کیا حرج ہے کہ جو دنیا کا شخص جس زبان میں چاہے نشریات دیکھ پائے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے اسمال ڈیل. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمت عطا فرمائے، مزید لینگویجز بھی اگر جیسے جیسے پاسبل ہوں گی آپ اس کو دیکھ پائیں گے. نیکسٹ کال. میرا سے سوال یہ ہے کہ آپ جو خوابوں کی تعبیر سلسلہ کرتے تھے وہ اب نہیں ہوتا، اس کے بارے میں مزید معلومات بتا دیں. صحیح پکڑا آپ نے، آن ایئر نہیں ہو رہا اس مقام پر جہاں پر ہوتا تھا، لیکن دوسرے مقام پر ہو رہا ہے. امجد بھائی بتائیں ذرا. یہ بدھ کی رات انشاءاللہ آپ 11:15 بجے دیکھ سکیں گے. بدھ کو رات 11:15 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق. کچھ دن اور وقت میں تبدیلی کی ہے، تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے. گزشتہ بدھ کو اسی ٹائم کے مطابق ہوا تھا، تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک اپڈیٹ بھی ہو گئی کہ پہلے یہ جمعہ کو مغرب کے بعد ہوا کرتا تھا، باب المدینہ کی مغرب کے حساب سے 10-15 منٹ کا ہم بیچ میں گریس ٹائم رکھتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ بدھ کو رات 11:15 بجے. لیکن اب چونکہ دن سردیوں کے آ رہے ہیں تو یہ فکس رہے گی، یہ سارا سال فکس رہے گا، سارا سال جو ہے یہ فکس رہے گا. جو سلسلے ہمارے اوقات نماز کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ گرمیوں سردیوں کے فرق سے سال میں 1-2 دفعہ ٹائمنگ اس کے اوپر نیچے ہوتی ہے، کیونکہ عشاء بہت نیچے آ گئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ مزید اس نے آنا ہے نیچے. تو عشاء کے بعد کے جو سلسلے ہیں ان کے اندر جو بھی چینجنگ ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. اس ہفتے میں ہے کوئی چینجنگ ایسی؟ اس ہفتے نہیں، وہ تو ہو چکی ہے. اس ہفتے انشاءاللہ ہو چکا ہے ہمارا عشاء کا ٹائم. کوئی چینجنگ اگر ہوئی ہے تو وہ آپ بتا دیں، سلسلہ کا کوئی ٹائم چینج ہوا ہو؟ 9:15 بجے ہو چکا ہے، مذاکرے میں اعلان ہو چکا تھا، مدنی مذاکرے میں 9:15 بجے براہ راست ہوا کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ ابھی آپ پچھلے دنوں کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں آئے یا اس طرح کے سلسلے میں، تو کالز جو ہے یہ لوگ خوابوں کے حوالے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا سلسلہ ہے، اس میں کوئی آپ کو خواب کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں پوچھ رہا ہے یا یہ لوگ نہیں چلا رہے یا آتی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اپنا لوگ کرتے ہیں؟ اصل میں اس سلسلے کو اصل میں کافی وقت ہو گیا ہے اور ابتدا ہی سے یہ بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس میں ہم نہیں لیں گے کال. تو شروع میں آتی تھی، اب بھی آ جاتی ہیں، لیکن پھر ہم آن ایئر نہیں کرتے، کیونکہ آن ایئر کرنا شروع کریں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر مزید بڑھ جائیں گی، تو پھر جو ہمارا اس سلسلے کا ایک بنیادی مقصد ہے وہ فوت ہو سکتا ہے. جی، کال سینٹر والے ہی روک دیتے ہیں، مجھے بتا رہے وہیں پہ ہی وہ اس کو روک دیتے ہیں. لیکن ویور جو ہے وہ پرفارمر کو دیکھتے ہی مطلب وہ اپنی کال ریکارڈ بالکل کرواتا ہے. پرفارمر بھلے یہاں پر ہو یا کہیں پر بھی مل جائے تو وہ دیکھ کر ان کو اپنی چیز جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہے. ڈاکٹروں کو دیکھ کر ہمیں کوئی نہ کوئی طبی مشورہ پوچھنا ہم شروع کر دیتے ہیں. کسی مفتی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو بندہ شرعی مسئلہ پوچھتا ہے. تو ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس تھا میں، تو اس کی جو چیئر ہوتی ہے اس پہ میں جیسے لٹا دیتے ہیں، کچھ چیک اپ کرنا تھا اس نے، تو اس نے پورے گلوز وغیرہ چڑھا کے کرنے لگا، کہنے لگا پہلے مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں پھر میں آپ کا جو ہے نا چیک اپ کروں گا. میں نے ٹھیک ہے، ابھی صحیح جگہ پہ پکڑا ہے، اب یہاں پر آپ کو بتائے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے. نہیں تو یہ سبزی والے یا جہاں آپ وغیرہ لینے کے لیے کچھ جاتے ہوں گے تو اس طرح کا کبھی ہر جگہ پر تو نہیں، لیکن لوگ اتفاق ہوتا رہتا ہے، جو جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو وہ بعض اوقات سوال کر لیتے ہیں. بہرحال اچھا، کسی کا کوئی آپ سے خواب پوچھے اور اس کی بڑی خطرناک تعبیر ہو تو آپ بیان فرماتے ہیں یا جی بالکل بیان تو کرنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جھوٹ تو نہیں بول سکتے. اب مثال ہے، ایک تعبیر ہے بڑی خطرناک ہے اور اس کو میں غیر خطرناک تو نہیں بیان کروں گا، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایسے انداز پر بیان کیا جائے کہ اس کو جو ہے وہ دھچکا کم لگے. مثال دوں، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، اب اس کے کسی قریبی عزیز کو خبر دینی ہو، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ تمہارے والد کا یا والدہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. لیکن اس کا ایک اچھا اسلوب کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے اس کی ذہن سازی کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا اس کو چھوٹی خبر جو اس کو سنائی جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کو یوں ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو خطرناک چیز ہو تو اس کو اگر آپ ایکسپریشن وہی خطرناک دے دیں
تو وہ مزید خطرناک ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو ذرا دوسرے انداز پر بیان کریں تو یہ آداب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کوشش بھی یہی کی جائے کہ اگر خواب کی تعبیر دو بنتی ہوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس میں جو موافق ہو یا جو زیادہ آسان ہو، جو بھی اس کی صورت بنتی ہو وہ بیان کرنی چاہیے. بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. مدنی گلدستہ کا نگران شورا والا وہ مدنی گلدستہ ہے نگران شورا کا. مثالی معاشرے کی ہم نے بات کہی تھی آپ کو، تو یہ مدنی چینل کا امپیکٹ ہم بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ مدنی چینل ظاہر ہے کہ کسی کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کوئی اس کا دنیاوی مقصد نہیں ہے، بلکہ مدنی چینل سنت عام کرنے کے لیے، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، دعوت اسلامی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور دعوت اسلامی ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کا پیغام ہی کا دوسرا نام ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے، اور اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور دیگر ناظرین کو بھی خوشی بھی ہوتی ہوگی، اور اس سے ایک انسپریشن بھی ملتی ہے کہ یار واقعی اس موضوع پر بات کی گئی تو لوگ قبول کرتے ہیں، اور مدنی چینل دیکھنے اور سننے کے بعد لوگوں میں چینجنگز آتی ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں. تو اگر کوئی اور کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں، یہ ایک انسپریشن ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور اس سے الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو مثالی معاشرہ جو سلسلہ ہوا اس میں ہم نے جو ترغیب دی نگران شورا نے، اس کے بعد کچھ کال جو ہمیں موصول ہوئیں، ہم نے آج چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی سنائیے. 2 ارب سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، اور کئی وہ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ ایک اطلاع کے مطابق 3 سے 4 ارب لوگوں کا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے. کوئی اٹھے اس وقت اور اپنے فریزر سے گوشت نکالے یہ کہتا ہوا کہ بات تو اس کی سمجھ میں آتی ہے، یہ گوشت ہم کو کسی غریب کو دے دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسے درد مند اسلامی بھائی ہوں اور ایسے ہوں کوئی فیملیز جو میری باتیں سن رہی ہوں اور ان کو یہ احساس ہو جائے، اور کوئی 1000 2000 3000 4000 10,000 20,000 50,000 فیملیز اگر یہ اٹھ کھڑی ہوں اور کہیں کہ ہمارے فریج ہم خالی کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وسعت دی ہے. میں خاص طور پر ان کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وسعت دی ہے کہ یہ فریج خالی ہونے کے بعد بھی کل ہم 2 کلو گوشت نیا منگا سکتے ہیں. کتنی راحت ملے گی، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، کتنے دکھ، کتنے درد، کتنی بیماریاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دور ہو جائیں صرف ایک اس مدد کرنے کے اس میں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں کہ جو ہمارے گھر میں جو پڑا ہے انشاءاللہ العزیز صبح یہ ہم ایسے نہیں بانٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پکا کے لوگوں کے گھروں میں بانٹیں گے. یہ آپ کے احساس دلانے سے میرے پاس گوشت تو نہیں تھا لیکن گھر میں کوفتے بنے ہوئے تھے، تو میں ابھی خود جو ہے نا اپنی بچوں کی امی سے لے کے ان کو دے کر آیا، اور مجھے بہت زیادہ جو ہے نا سکون ملا، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ واقعی یار سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ جو ہمارے ڈی فریزر میں گوشت ہے اس میں ابھی آپ کے کہنے سے یہ نیت بنائی ہے نگران شورا کے 15 kg گوشت انشاءاللہ، اسے انشاءاللہ تعالی نفلی صدقے میں لوگوں کی بارگاہوں میں پیش کریں گے. تمام گوشت کو تقسیم کر دیا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کر دیا. مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کا دسترخوان جنت میں لگا دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں کھلائے، آپ کے پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں کھلائے. ماشاءاللہ پکا کر کھلائیں آپ غریبوں کو. ایک گھر میں کھانا جاتا ہے نا تو 10 سے 12 آدمی بعد اوقات کھا لیتے ہیں. آپ کے گھر کا کھانا بعد اوقات 10-12 کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. یہ دعائیں دیتے ہیں. بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی ماشاءاللہ آپ نے کالز کی، حوصلہ افزائی بھی ہوئی، دوسروں کے لیے انسپریشن بھی ہوگی. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پر استقامت عطا فرمائے. یہ کب ریپیٹ ہے؟ ہم جب اس کا ٹائم بتا دیں. یہ ریپیٹ ہو چکا ہے. یہ ہو چکا ہے ریپیٹ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے. محمد شوکت کے پی کے مانسرا سے. میرا ایک مدنی مشورہ ہے، سورہ یاسین شریف اور سورہ رحمان شریف بھی اگر وقتاً فوقتاً ان ایئر کی جائے تو مدینہ مدینہ. میں نے سورہ ملک شریف مدنی چینل پر سن کر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین. کیا بات ہے، سن کر بھی اپنی اصلاح کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین شریف اور سورہ رحمان کا مشورہ آیا ہے، وہ انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں. نیکسٹ کال.
لوٹر سے بات کر رہا ہوں. یہ دعوت اسلامی کا جو ملتان اجتماع ہوتا تھا نا وہ روزانہ تھوڑا سا چل کے آیا مدنی چینل میں دکھائی جائیں. اچھا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ ایسا اس میں ہم سیگمنٹ رکھیں کہ بعض اوقات خواہش کا اظہار ہوتا ہے وہ پورا سلسلہ نہیں ہو پاتا کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے اس کو ہم ایک حد تک ہی مدنی چینل پر نشر کریں گے. بہت دفعہ نشر کرنا بھی بعض اوقات اتنا مفید نہیں رہتا. لیکن مدنی چینل کی کوئی پرانی یاد جس طرح کہ آپ نے ملتان شریف کے اجتماع کی بات کی تو غالباً ایک اجتماع ایسا تھا جو ہم نے کور کیا تھا. اس کو مدنی چینل آن ایئر ہو چکا تھا اور ہم نے جو ہے وہاں پہ جا کے ریکارڈنگ کی تھی. تو اس کی ریکارڈنگ یقیناً رکھی ہوں گی ہمارے پاس. تو کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ ایسا نکال کر چلے آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اور ایک یاد ماضی بھی ہو جائے گی. تو کوشش کریں گے اس طرح کی چیزوں کو ہم اس سلسلے میں شامل کر سکیں. اذان مغرب کا وقت ہو چکا. بہت بہت شکریہ جنہوں نے کالز کی, جن کی کالز رہ گئی. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سلسلے میں آن ایئر کرنے کا جو ہے وہ کوشش کریں گے. نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے, اس نمبر پر آپ کال کرتے ہیں اور ای میل کا ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے. آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv اس ایڈریس پر جو آپ ای میل بھیجیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. آج وقت کا احساس نہیں ہوا اور آپ کی ای میلز تھی میرے پاس لیکن پڑھنے سے رہ گئی. معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, عام دنیا بھر میں یا دین کا پیغام ہو. بہاری شریعت موبائل